جن غیر ذمہ دارانہ بیانات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فخر تھا، شاید انہی بیانات کی وجہ سے علی امین گنڈاپور کو اب خصوصی سرمایہ کاری کونسل میں اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، اب یہ لگ رہا ہے کہ وفاق کے خلاف جتنے بیانات علی امین گنڈاپور صاحب نے دیے، جو میں نے ابھی سنوا بھی دیے ہیں، انہی بنیادوں پر اب وفاق نے فیصلہ کیا کہ ایسی میٹنگز میں وزیر اعلیٰ نہیں آئیں گے۔ یہ بیانات کافی حد تک غیر سنجیدہ بھی تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات دینے کے بعد اتنی اہم میٹنگ سے آپ کا آؤٹ ہونا یہ کوئی اچھی بات ہے سر؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا غصہ جو ہے وہ بنیادی طور پر علی امین گنڈاپور کے بیانات سے زیادہ ان کا اپنا جو ایک تعصب اور نفرت ہے، سیاسی ایک محاذ آرائی کی جو سچویشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا اظہار کرتی ہے۔ اور یہ جو ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں نہ بلانا، اس کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنی تعصب کا اور منافرت کا مظاہرہ کیا جائے، ورنہ کوئی بھی ذی ہوش، ذی عقل اور ذی فہم حکومت یا شخص کبھی بھی یہ نہ کرتا کہ پاکستان میں قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ایک صوبہ جو پاکستان کو سب سے زیادہ بجلی بھی فراہم کر رہا ہے، پنجاب کو سب سے زیادہ گیس خیبر پختونخوا سے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں معدنیات اور دیگر جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں وہ پاکستانی کے فلاح و بہبود میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اسی صوبے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا ایک ایسی میٹنگ میں، ایک ایسی مشاورت میں جس میں مالی وسائل ہی پر بات ہو رہی ہو، جس میں انویسٹمنٹس کو فروغ دینے پر بات ہو رہی ہو، اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کو مدعو نہ کرنا سوائے تعصب اور ایک میں سمجھتا ہوں صوبائی منافرت کے مقصد کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ لیکن سر، جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے ہیں، ایسا بھی تو کبھی نہیں ہوا نا، میں فلاں کب پہ قبضہ، میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا، گریڈ اسٹیشن پہ قبضہ کر لوں گا، اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے ایک قیدی کو باہر نکلوا لوں گا۔ ایسے بیانات جب آپ دیں گے تو پھر کس طرح کی توقع کریں گے آپ وفاق سے؟ آپ سیدھا سیدھا وفاق کو دھمکا رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وفاق آپ کو ایسی میٹنگز میں بلائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک سیاسی شخصیت ہیں۔ سیاسی شخصیات اس طرح کے بیانات پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دیتی رہتی ہیں۔ مختلف سینئر ترین سیاسی لیڈروں نے اس ٹائپ کے بیانات بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر بیانات دیے ہیں، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو صوبے کو ایک سائڈ پہ کارنر میں کونے میں کھڑا کر کے اس کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کیا جائے۔ جہاں تک بیانات کا تعلق ہے، یہ بیانات ہیں اور الفاظ کے معنی جو ہے وہ بولنے والے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، سننے والے کا اپنا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک منتخب نمائندے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کسی پارٹی کو ووٹ نہیں ملے، وہ اس پارٹی کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اس لیے خیبر پختونخوا کے عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہے، ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ جہاں تک ان کے ان بیانات کا تعلق ہے، ایسے بیانات تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور شخصیت نے بھی دیے تھے کہ میں لوگوں کے پیٹ پھاڑ کے ان سے چوری شدہ دولت نکالوں گا، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ یہ بیانات بھی ہم نے سنے ہیں، یہ بھی ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہماری تاریخ میں ہے کہ کئی ارب روپے کی چوری کرنے والا شخص جو ہے آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ دوسری طرف دنیا کا ڈکلیئرڈ منی لانڈرر جس کو یونائٹڈ نیشنز کی منی لانڈررز کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ اعزاز ملا ہے، وہ آج آپ کے پاکستان کا صدر ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ تو انہونیوں سے بھری پڑی ہے۔ اب صرف بیانات پر کہ چونکہ پیسکو خیبر پختونخوا پر الزامات لگا رہا ہے، عوام کو چور کہہ رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں پیسکو کا کنٹرول سنبھالوں گا، وہ آپ نے اتنی بڑی بات اس کو بنا دی۔ اسلام آباد پر قبضے کی بات اس نے اس کانٹیکس میں نہیں کی تھی کہ میں اسلام آباد پہ جا کے کوئی ٹینک یا توپ چڑھاؤں گا اور فوجی حملہ کروں گا۔ اسلام آباد پہ قبضے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور حکومت کو جو ہے ایک جمہوری طریقے سے، احتجاج کے طریقے سے، جس طرح کے کئی جمہوری ممالک میں ہوتا ہے، ہم اس طرح سے جو ہے حکومت کے خلاف جدوجہد کر کے حکومت کو اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے۔ اب اگر اس کو آپ نے منفی معنوں میں لینا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن ہم تو اس کو مثبت معنوں میں لیتے ہیں۔ رہ گئی بات
SIFC के इजलास में ना बुलाने की, तो ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। SIFC का इजलास तो आज का वाकया, आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये तो तासुब की सिर्फ एक मिसाल है। चीफ सेक्रेटरी का हमें ना मिलना, 2 महीने हो गए हमें अभी तक हमारा चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। 1510 अरब रुपए हमारे बिजली के नेट हाइडल प्रॉफिट में हमारे वाजिबात हैं, उनमें से एक पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। फाटा का इलाका जो इंजमाम हुआ खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना, फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी कि हमें उसकी तरक्याती बजट दिया जाएगा और अखराजात दिए जाएंगे, वो नहीं दिए जा रहे। हम अपने अखराजात को काट के वहां पे अखराजात कर रहे हैं। तो मुनाफिरत और तासुब की तो एक लंबी दास्तान है। ये तो आज SIFC का एक शोशा इन्होंने छोड़ दिया। यकीनन इस SIFC के इजलास की ना हम कोई कार्रवाई को तस्लीम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत मशकूर हूं मैं आपका बैरिस्टर साहब।